السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے وقف کی تختی کا بقیہ حصہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوتاً آگے وقف قوہ، یعنی کہ ہم نے جو آپ کو بتایا تھا پہلی ویڈیو میں کہ اگر یہ دو نقطوں والے تا آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ہا ساکن میں تبدیل کر کے پھر اس کے اوپر وقف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قوتاً آگے وقف قوہ، ٹھیک ہے۔ رقبتن آگے وقف رقبہ، اس کے اوپر چاہے زبر ہو، زیر ہو، تنوین ہو، حرکات ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کر دینا ہے، اس کو ساکن کر کے ہا ساکن کر کے پھر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ رقبتن آگے وقف رقبہ، جاریۃ آگے وقف جاریہ۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر کھڑا زبر ہوگا، ٹھیک ہے، اور تو ہم نے اس کو کھڑے زبر کو تبدیل نہیں کرنا، ہم نے اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے۔ وَتَوَلَّى آگے وقف وَتَوَلَّى، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مِنَ الْأُولَى آگے وقف مِنَ الْأُولَى۔ فَتَرْضَى آگے وقف فَتَرْضَى، کھڑے زبر کو ہم تبدیل نہیں کرتے، ہم اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی حروف پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس کو بھی ہم تبدیل نہیں کرتے بلکہ اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ اب را جو ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو ہم نے اس کو اسی طرح وقف کر کے پڑھنا ہے۔ وَانْحَرْ آگے وقف وَانْحَرْ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فَارْغَب آگے وقف فَارْغَب، با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ فَحَدِّثْ آگے وقف فَحَدِّثْ، ٹھیک ہے، سا بھی پہلے سے ساکن تھا تو ہم نے سا کو بھی اسی طرح سے پڑھا۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ میں سے اگر کوئی حروف آ جائے تو پھر ہم نے ان کو بھی تبدیل نہیں کرنا، ان کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ فیہا آگے وقف فیہا، اب یہاں پہ آپ دیکھیں الف مدہ آ گیا تو ہم نے اس کو تبدیل نہیں کیا بلکہ وقف پڑھنے میں اسی طرح ہم نے پڑھا ہے۔ فیہا آگے وقف فیہا، اسی طرح واو مدہ آ گیا ہے تو تہتدو آگے وقف تہتدو، اسی طرح یا مدہ بھی قولی آگے وقف قولی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے آپ کو نون کتنی کے بارے میں بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ چھوٹی سی نون ڈالی ہوتی ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے اس کے ساتھ نون بھی پڑھنی ہے۔ خیرن الوصیۃ، ٹھیک ہے، یہ والا الف ہم نے نہیں پڑھنا، ملا کے پڑھنا ہے تو الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، نون کے نیچے زیر لگا کے ہم نے پڑھ دینا ہے۔ خیرن الوصیۃ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں، وقف نہیں کر رہے تو پھر ہم الف کو نہیں بلکہ نون کو پڑھیں گے۔ خیرن را کو لمبا نہیں کریں گے، خیرن الوصیۃ، لیکن اگر ہم نے وقف کیا ہے، ٹھیک ہے، خیر الوصیۃ، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، جو الف دیا ہوا ہے اس کے اوپر زبر لگا کے پڑھنا ہے۔ خیر الوصیۃ، وقف کریں گے تو خیر الوصیۃ، پھر ہم نے نون نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، الف بھی پڑھیں گے اور اگلے والی الف کے اوپر ہم نے زبر لگا کے پھر پڑھنا ہے۔ خیر الوصیۃ، لیکن اگر وقف نہیں کریں گے تو خیرن الوصیۃ۔ اسی طرح شیبان السماء، ٹھیک ہے، الف نہیں پڑھا، نون کے نیچے زیر لگا کے پڑھی ہے، شیبان السماء، لیکن اگر ہم نے وقف کیا ہے تو شیبا السماء، شیبا السماء، اسی طرح منیبین ادخلوها
منیبین ادخلوہا، لیکن اگر ہم نے وقف کیا ہے تو منیب ادخلوہا، پھر ہم نے کیا کیا، پیش لگا دیا الف کے اوپر، منیب ادخلوہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مبین، اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو پھر ہم نے اس کو مبین پڑھنا ہے، لیکن اگر ہم نے وقف نہیں کرنا، مبین اقتلو، ٹھیک ہے، مبین اقتلو، پھر ہم نے نون کو پڑھنا ہے مبین اقتلو، لیکن اگر وقف کریں گے تو مبین اقتلو، ٹھیک ہے، اقتلو مبین اقتلو۔ اسی طرح قدیر الذی، بلا کر پڑھیں گے تو قدیر الذی، لیکن اگر وقف کریں گے تو قدیر الذی، قدیر الذی۔ اسی طرح خبیر الذی، خبیر الذی، لیکن اگر وقف کریں گے تو خبیر الذی۔